جیسے پیری مریدی کا بھی یہی مقصد ہے، لیکن کیونکہ اب فی زمانہ بس سب الٹا پلٹا ہو گیا، پیروں کو مریدوں کی بھوک پڑ گئی، اور پھر مرید بھی وہ جو پیسے والے ہیں، غریب نہ کسی کا مرید ہے نہ غریب کا کو پیر ہے حضرت ہیں جی، پیر بھی پیسے والوں کے اور مرید بھی پیسے والے حضرت ہیں، غریب کا تو لیکن بھائی غریبوں ٹینشن نہیں لینی ہے، جو نہیں پیر غریبوں نے مرید کر دیتے اللہ اور اللہ کے رسول ہیں تمہارے حضرت ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے غریب میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ آپ نے ٹینشن نہیں لینی اگر آپ کو غریب ہونے کی وجہ سے کوئی منہ نہیں نہ لگاتا، مجھے پتہ ہے حضرت نہ کوئی ساڈے جیا خطیب کسی غریب دا یار نہ کوئی نعت خاں کسی غریب دا یار، سارے امیراں دے یار نے، تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی کوئی بھی، آپ نے بالکل پریشان نہیں۔ نبی علیہ السلام نے جو آپ کو عطا فرمایا، یہ جتنے ہم امیر ہیں گاڑیوں والے، ہم نے تو بہت پریشان ہونا ہے آگے جا، ہو سکتا ہے حضرت میں اس گھڑی پہ پھنس جاؤں، میں اس کا ہی نہ جواب دے سکوں گا کیوں اتنی مہنگی گھڑی تو نے اپنی کلائی پہ باندھی تھی، ہو سکتا ہے وہ جو میری باہر گاڑی میں موبائل پڑا ہے ایپل آئی فون، میں اس پہ پھنس جاؤں گا، تو ہی تو چھالا مار دیں لنگ جانا۔ کون اس طرح کا سودا کرتا ہے؟ جاؤ لاؤ کوئی مجھے دو جو حضرت ایک دینے پہ 10 دے واپس ہے، جو 1000 دینے پہ جو ہے نا وہ 10%، جاؤ لے کے آؤ حضرت۔ پتہ نہیں کیا لوگوں کو ہو گیا حضرت، میں کہتا ہوں میرے نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک پہ تو سارا دار و مدار ہے بھائی۔ کس نے رب دیکھا جی؟ کس نے قرآن اترتا دیکھا جی؟ کس نے فرشتے دیکھے؟ کس نے جنت دیکھی؟ کس نے جہنم دیکھی؟ نبی پاک علیہ السلام نے بتایا، ہم نے مان لیا، لیکن صرف پتہ تھا نا سلیمان ورگے بھی آنے نے گھٹ یقینے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ دینے سے بڑھتا ہے حضرت، اللہ کی قسم ہے جن کا ہم نام دے رہے ہیں، دور دور تک ہم میں ان والے انداز کوئی نہیں ہے۔ حضرت میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے کے باہر بیٹھے رو رہے ہیں، ایک حضرت علی پاک کا محب گزرا، جب اس نے بھائی حضرت علی رو رہے ہوں کس کا دل کرتا ہے گزرنے کو، کھڑا ہو گیا وہ بھی، عرض کرتا ہے مولا کیوں رو رہے ہیں؟ مفہوم ہے بات کا، فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے ناراض ہو گئے، عرض کرتا ہے حضرت اللہ زمانے سے ناراض ہو سکتا ہے، علی سے ناراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کے لیے اللہ کے محبوب کہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولا ہے، بھائی اس سے اللہ ناراض ہوگا؟ جس کے لیے نبی علیہ السلام فرمائے علی کو دیکھنا عبادت ہے، جس کے لیے نبی علیہ السلام فرمائے علی کا ذکر عبادت ہے، اس علی سے اس علی سے اللہ ناراض ہوں گے؟ کہا نہیں مجھے لگتا ہے ہو گیا۔ وہ عرض کرتا ہے حضرت کیسے پتہ لگتا ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا 10 دن گزر گئے علی کے گھر میں مہمان ہی کوئی نہیں آیا ہے لیکن تیرا میرا کی مرض ہے، امب چوپن تو پہلے کنڈی لا کے چوپیے کوئی آ ہی نہ جائے یہ جڑے تو کلیاں چوپے نے اصل اینا امباں وچ ایک امب کسے ماڑے دا سی، جڑا تو بیمار ہویا نا تو تاں بیمار ہویا او دا بھی تو ہی چوپ گیا ہے، سیدھی بات کروں گا جی، میں صحیح بات کروں گا، جڑا گوشت کھا کھا کے یورک ایسڈ ہون ڈیا نا تاں سی او دے چ ایک کولی کسے ماڑے دی سی، او کولی بھی تو ہی کھا گیا۔ یہ جو جگر خراب ہو رہے ہیں نا، جو گردے خراب ہو رہے ہیں، جو بلڈ پریشر ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک کولی او دے وچ کسے ماڑے دی سی، او کولی بھی تو ہی کھا گیا، انہیں تینوں بلڈ پریشر کیتا ہی۔ میں حضرت میرے استاد اگر کوئی دیکھنا چاہے میں دکھا سکتا ہوں چل کے، 90 کے قریب عمر ہے حضرت جی، گوشت ہی کھانا، میں بڑی دیر بات ہے میں اس دن بھی گیا تو گوشت ہی کھا رہے تھے، اور میں نے عرض کی میں حضرت اتنا گوشت نہ کھایا کرو بیمار ہو جو گے، غصہ چڑھا، انہوں نے فرمایا کہ جو چیز اللہ کے رسول کو پسند ہو وہ کیسے بیمار کر سکتی ہے کسی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ ہے یہ جو گوشت ہے سالنوں کا، سرید نبی علیہ السلام کو پسند تھا، غصہ کیا، انہوں نے کہنے لگے وہ چیز کس طرح بیمار کر سکتی ہے جو چیز اللہ کے رسول کو نہ پسند ہو؟ میں حضرت ڈاکٹر تے موڑ دینے پہ کھان جی یورک ایسڈ ہو جائے گا، بلڈ پریشر ہو جائے، فرمایا لگے نہ یورک ایسڈ ہوگا نہ بلڈ پریشر ہوگا، اس کو ہوگا جو اکیلا کھائے گا فرمایا لگے میں کھان تو پہلے ایک کولی کسی گھر بھیچڑی دی ہے، مجھے یہ کچھ نہیں، یہ گڑبڑ اس لیے ہو رہی ہے جڑا تو تے میں کلا کھان ڈے ہیں، جڑا امب اسی کنڈی مار کے چوپنے ہوتے کچھ امب ماڑے ہیں سن پتر، تو وہ بھی چوپ گئے پھر تو بیمار تو ہونا ہی ہونا ہے، چپ کر کے دے دے میاں ماڑے، ہاں پتر کیا کہہ رہی ہے شریعت؟ شریعت تو کہہ رہی ہے چھلکے بھی باہر نہ پھینک، کسی غریب کا دے کے دل ہی نہ دکھ جائے، شریعت تو کہہ رہی ہے گوشت کھا کے ہڈیاں بھی باہر نہ پھینک، کسی غریب کا دل ہی نہ دکھ جائے، تو چپ کر کے ساری گلی جو امب دے چھاپر لے کے گھر وڑ جانا، کلیاں نہ کھاؤ پتر، خدا دی قسم جے جنہاں دا نام سی لینڈے انہاں دا طریقہ نہیں سی جے کھانا، اہل بیت اطہار نہیں تھا ان کا طریقہ، صدیق اکبر نہیں تھا ان کا طریقہ، اس لیے تو حضرت جی دن بدن شکنجہ ٹیٹ ہو رہا ہے ہم پہ، کیوں؟ کلیاں کھا رہے ہیں۔ اب چلو مضمون طویل ہو جائے اس لیے میں واپس کلیاں نہیں پتر ونڈو ہے، اور میں چلو اب گرمی بھی ہے تو مجھے حافظ صابر صاحب یاد آ گئے، میں خود وہ عرس پہ تھا میں حضرت، ادھر وہ کسی نے یار کھات اس نے جان نکال دی بات سنا کے، او بس جی میرے بچے، او بس جی بھائی، میں تو کوئی گل ہی نہیں آئی سنائی کہ جیسے پیسے سٹے جان حضرت جی میں تو پیسے سٹن دی میں کہڑی گل آئی سنائی کہ وہ پیسے سٹے جان، اس لیے یہ پتر جنہاں دا حق ہے انہاں نوں دو جا کے،
उलमा से मोहब्बत करो, मैं नहीं कर रहा, लेकिन है कि ये वाला अंदाज नहीं ठीक है। अगर है तो जाते हो चुप करके जेबे पा छड़ो। वैसे वो नहीं जो पाता कोई, कैमरे गए सुटते जे सही बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा तजुर्बा है जी, इतने तो चलो मैं नरमी कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं लेट हूँ, तो दाबे मारना मेरा हक नहीं बनता। जब मैं टाइम ना आ जाता मैं तुम रुपया भी नहीं सुटन देना, क्योंकि मैं इसलिए अब आपको रिलीफ दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी कसूर है, मैं लेट आया हूँ, इतनी गर्मी में बच्चे बैठे हुए हैं। तो नहीं तो मैं हजरत जी 1 रुपया मैं तुम सुटन दिया, मुझे पसंद ही नहीं है। इसका तरीका है कि जाते हुए कई बार हजरत वैसे ऐसे हुआ है कि वो बंदा साढ़े सामने थदी लैके बैठा है, मैंने क्या सुटने नहीं, वो अज तक इंज नहीं होया कि किसी ने जेबे पा लिया, चलो सुटन को मना किया हूँ नहीं लै सुटते कैमरे गए ने, क्योंकि कलियां तो नहीं ना फिर कैमरे पता लगना कि कुछ जो है, कैमरे अगे जुड़ते नहीं। आज तक नहीं जी हुआ कभी मैंने किसी को पैसे फेंकने से मना किया हो और उसने कहा हो कि हजरत मैं तो लिया ही तेरे वास्ते, चलो तुम नहीं सुटन देते, चलो जाते ले लो, जाते नहीं जो बड़ाए कभी किसी ने, कैमरे अगे सुटते हैं हजरत जी। क्या करें हजरत जी, बस लग गया कैमरा में हजरत जी, अल्लाह माफ़ करे जी। हैं वो हजरत अल्लामा साहब भी आ गए हैं, उठे हजरत किसी ने ये वाक़या सुनाया, कोई मलक साहब थे तो साहबजादा साहब ने सुनाया। वो कहते हैं जी गर्मी बड़ी, तो जड़ा हाफिज़ साहब कल आए ना वो आके आखे कि आप सब दुआ करो बारिश हो जाए। तुहानू पता हाफिज़ साबर अली साहब की दुआ, अल्लाह बाबा हाथ चुकता ही तो इंज लगता ही कहने हुण मना के थले करने ने। भाई अंदाज होता है ना दुआ करने का। हम तो आप तो और आप तो मैं तड़ी से मांगते हैं, आप और मैं तकब्बुर से मांगते हैं, आकड़ से मांगते हैं, एटीट्यूड से मांगते हैं अल्लाह से। लेकिन मांगना हो तो फिर तरीका मियाँ मोहम्मद बख्श साहब वाला कर लेना। क्या कहते हैं, दर तेरे ते मैं अड़ियां कर सा जिवें बाल अयाना है। कभी तू एटीट्यूड में मांगता है, तकब्बुर में मांगता है, आकड़ में मांगता है। मियाँ आ ना कभी इस लेवल पे, लाभ ने आपको कि मांग, अमरीका की बादशाही मांग, खुदा की कसम किसी को मांगनी आती हो दे देगा वो भी। तू मांग किससे रहा है मियाँ, जो सिर्फ करीम नहीं अकरमुल अकरमीन है, जो सिर्फ रहीम नहीं अरहमुर राहिमीन है। किसी को तरीका भी तो आए ना मांगने का। हजरत जी उलमा बैठे हैं, उसने खुदाई दावा किया था, बस स्टाइल आता था उसको मांगने का, खुदा दावा करने के बावजूद वो बारिश मांग लाया था जाके नमरूद। हजरत सिर्फ मांगने का तरीका आता था उसको। हजरत उसने जनाब वो डाके चलो बात लंबी हो जाएगी, बारिश ना हो। वो मलक साहब जिन्होंने ये बात सुनाई ना, वो कहते हैं आप साहब ने ना को मदरसे का बच्चा भेज के मैंने बुलाया, कहते मैं आया, आप साहब ने 1000 निकाल के दिया और कहने लगे जी इहदा कीमा ले आना है, तो कीमा वो ले आना जो घर खाते, क्योंकि होता है ना वखरा। मैं एक दिन कसाई कल गया, मैंने कहा यार एक ना कीमा दे, कहता है घर खड़ना या कुछ होर। मैं नहीं घर खड़न तो कुछ होर च की नहीं, अगर घर खड़ना है तो फिर ना मैं हड्डी पावांगा ना छिछड़ा पावांगा, तो जे किसी को देना तो फिर मैं सारा कुछ ही पावां। लख की लानत होए जालमा, जे किसी को देना रब की राह तो बहुता सोना कर, वही अल्लाह की राह में है जी। जैसे हम नहीं करते कोड़ा मान ते छोटा गोश्त ते अल्लाह के नाम ते चने वाले चौल कोड़ा मान ते छोटा गोश्त, अल्लाह और अल्लाह के रसूले पाक के नाम ते चने वाले चौल। डंडियां बड़ी मारते हैं हजरत। अल्लाह उन्होंने क्या कहा था, वल्लज़ीना मनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और जो ईमान वाले वो अल्लाह की मोहब्बत में बड़े सख्त हैं। तू चने वाले चौल दे के टरकांडे जरा मेरे इमाम हुसैन वे अली असगर भी दे छड़े, अली अकबर भी दे छड़े। कोड़ा मानते छोटा गोश्त, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम से चने आते। चलो जिसको है ही चनों की तौफीक है, वो बाकी जेडे को ताड़े मेरे वर्गे ने नहीं पुत्र सोना दई वो रात जहाँ दी हुई तो उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ है। वो कहते हैं जी मुझे आप साहब ने कहा कि सोना कीमा मसलन ना हड्डी तो ना ही छिछड़ा छिछड़ा कोई। मलक साहब कहते हैं मैं कीमा लेके ना आ गया, मदरसे में ला के कीमा पेश किया, कीमा लेके मुझे कहने लगे मलक साहब जाओ। कहते हैं मैं नहीं गया, मैं बाहर जाके ना छुप गया, मैं देखना चाहता था आप साहब कीमे का किरदे कीमे। अब आप साहब की मस्जिद से बाहर निकले, अलामा साहब बैठे हैं, एक इस तरफ रास्ता जो गली गली जाएगा, एक इस तरफ रास्ता जो बड़ी सड़क की तरफ। कहते हैं आफा साहब उधर नहीं पे, पतलियां गलियां नू पे इधर। कहते मैं भी पीछे पीछे टुरन लग गया, अल्लाह के वली थे। कहते थोड़ा सा आगे जाके कहने लगे मलक साहब जो फिर आना ही है तो ना लाओ, छुप के तो ना हो है। कहते मैं साथ चल पड़ा। कहते अड्डे में पहुंचे, अड्डा क्रॉस किया, आगे खेतों में उतर गए। कहते जब खेतों में गए तो वहाँ जाके क्या मंजर है कि एक कुत्ती सूई दी है, लेकिन उन्हें पिछलियां लत्तां ना टुट गई दी ने। को बच्चों के लिए असी भी जो हजरत जी गड्डी ते चढ़े हुई है तो किहड़ा कुछ वेखने हजरत, किसी ते मिट्टी पई है, किसी ते चिक्कड़ पिया है, कोई किसी जानवर नूं सट वज गई है, सानू हजरत कित्थे गड्डी ते बैठे होंगे असी। वो भी कुछ जाते ना उसकी टांगें तोड़ गया हुआ था, बच्चे थे। अब वो पहुँच तो गई बच्चों तक, लेकिन आगे बच्चों के लिए कोई खाना शाना वो नहीं।
وہ بھی بھوکی ہے, اس کے بھوکے ہونے کی وجہ سے دودھ بھی کوئی نہیں, وہ بچے منہ میں تھن ڈالے ہیں, دودھ نہیں آ رہا, وہ بھی بلک رہے ہیں, اس کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں جی. کہتے ہیں آپ صاحب گئے اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو ہے نا وہ قیمے کا شاپر کھولا. دیکھو کیسے اللہ کے ولی تھے, کھول کے تو سوٹ نہیں چھڑیا. آپ کو پتہ ہے شاپر سے کھانا اوکھا کام ہے. وہ جنہوں نے بات بتائی کہتے ہیں آپ صاحب نے شاپر کو اتنا فولڈ کیا کہ اس کو پلیٹ بنا دیا فولڈ کر کر, تاکہ اس کو کھانے میں دقت نہ ہو. اس کو پلیٹ بنا ڈالا فولڈ کر کر کے نا, شاپر پلیٹ نما کر دیا. کہتے ہیں اس کے آگے رکھا, پتہ نہیں کب کی بھوکی تھی, ٹوٹ پئی قیمے ہوتے قیمہ کھا کھو کے آپ سب بہ کے ویخ دینے پہ دیکھا جیسے ڈگن ڈے ہیں. صابر علی صابر ہیں, تو اپنے مدرسے میں بیٹھا اور اللہ کی مخلوق بھوکی ہے, یہی خیال ہوگا نا دل میں, تجھے پتہ ہی نہیں چلا کوئی بھی ہیں. وہ کہتے ہیں انہیں قیمہ کھا لیا. کہتے وہ قیمہ کھا لیا نا تو حافظ صاحب اٹھے اور کہتے ہیں میں نے دیکھا انہیں آسمان الموں کر کے نا کو باز کر دی. ملک صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم گئے نا قیمہ دینے تو گرمی کی وجہ سے پسینے میں بھیگے گئے, لیکن کہتے ہیں جب قیمہ دے کے آئے تو پھر بارش میں نہاتے آئے. کلیاں نہ کھاؤ دھیان کرو. میرے مرشد فرماندے ہوندے ہیں سلیمان جے تیری جیب 1000 وادو ہے نا, تیرے اخراجات سارے کٹ کے وادو پیا دے تے پترا دے 100 روپیہ کسی ماڑے دے چپ کر کے دے دے, باقی پھر لینا انہوں آندا ہی ہے, باقی لینا انہوں آپ ہی دے دے. جڑا تیری جیب 1000 وادو پیا ہے نا تیرے خرچے کٹ کے, وہ 100 روپیہ کسی ماڑے دے انہوں. یہ ساری پتر خرابیاں اس لیے ہونے لگی ہیں. اسی کہنے ہیں کلیاں کھانے سارا. یہ پتر ان کا طریقہ پاک نہیں تھا, بلکہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کھایا ہی نہیں, انہوں نے صرف کھلایا. حضرت علی پاک بیٹھے ہیں, کو فقیر آیا, صدا لگائی, آپ نے فرمایا میں تو خود دنیا کو 3 طلاقیں دیے بیٹھا ہوں, تجھے کیا دوں. سامنے گھر دستک دے, تجھے تیری سوچ سے بھی زیادہ ملے گا. اس نے دستک دی, امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑا ہی دیا. حضرت لکھا جی اونٹ تے رکھ کے انہوں لے کے جانا پیا. جب تھوڑا سا آگے گیا نا تو دل میں خیال آیا وہ میں نہیں دوروں آیا تو مینوں اینا دے چھڑیا, وہ سامنے جڑے بیٹھے انہوں نے کبھی پوچھے ہی نہیں ہے. وہ پھر آیا, دروازے پہ دستک دی, امام حسن پاک نے دروازہ کھولا. کہتا جی میں اتنی دور سے آیا ہوں, اتنا دے دیا, وہ جو سامنے بیٹھے ہیں کبھی ان کو بھی پوچھا کریں. امام صاحب نے کہا پتہ ہے وہ جو سامنے بیٹھے ہیں کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں نے نہیں. فرمایا یہ علی المرتضیٰ ہیں, یہ علی